آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو ہلا دیتا ہے اور پھر انسان سیدھے رستے پہ یا جو ایک صحیح اس کا پاتھ ہے اس پہ آ جاتا ہے، تو وہ دھچکا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے؟ ہمایوں بھائی ہیں جنید جمشید کے بھائی، انہوں نے کہا کہ جنید جمشید جو تھے نا وہ تھوڑے سے، چونکہ مولانا طارق جمیل صاحب وغیرہ، میرے ساتھ تو آپ نے کوئی عالم کوئی مولانا نہیں دیکھے ہوئے، میرا تو معلم صرف قرآن ہے. تو کہتے تھے کہ جب کوئی پول جو ہے وہ کیچڑ میں لگاؤ نا تو وہ بڑے آرام سے نکل آتا ہے، جب وہ سیمنٹ میں لگاؤ نا تو اس کو بڑی زور سے کھینچنا پڑتا ہے، ساتھ سیمنٹ بھی ٹوٹتا ہے، بڑی زور لگتا ہے. تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میری جو فیملی ہے وہ ساری عالموں کی اور پیروں کی فیملی ہے. آئی واز دا اونلی ڈسگرنٹل پرسن اوور دیر. اس وقت بھی میرے جو 2 چچا تھے ان میں سے ایک چچا میرے بڑے ہی نیک، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بڑے ارلی اللہ نے ان کو بھی، تو ان کے بچے بھی بلکہ میرے سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے تو 7-8 سال کے بچے ہیں، ان کے 5-6 سال کے، تو وہ فوت ہو گئے کرونا میں لنڈن میں. مائی فیملی ریزائڈز ان لنڈن بیسیکلی. اماں کی کچھ یہاں پر ہے بٹ خالہ فوت ہو گئی تو ان کے بھی بھائی امریکہ میں. تو میں بہن بھائیوں میں بھی میں پاکستان میں ہی رہی، باقی برٹش نیشنل گورے. تو مجھے ذرا شوق تھا اس طرح کا، لیکن میرے گھر والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے نا وہاں پہ واپس آ جاتی ہے. تو کام میں وہی کر رہی ہوں جو میرے فور فادرز نے کیا، لوگوں کو دین کی طرف لانے کا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے وہ جو ٹائم تھا نا جو میں نے شوبز کا گزارا، یا جو میں نے سنگنگ کی، یا میں نے پوری دنیا کو دیکھا، یا میں نے اتنی بڑی بڑی پروڈکشنز کی، وہ وقت میرے لیے ضروری تھا. دا وے آئی ڈیفائن قرآن اینڈ دا وے آئی ڈیفائن دین، ہمارے جو مولوی وغیرہ ہیں کچھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کو ترک کر دو. اللہ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے دنیا بھی مانگو بھائی، تو کیوں دنیا کو ترک کرنا ہے، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے دیٹ واز رانگ. پھر ہم جیسے میں تھی، میں عبایا والی خواتین سے بھاگ جاتی تھی، یا میں بہت زیادہ دیندار خواتین سے بھاگ جاتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایکسٹریمزم پہ چلتے ہیں. دین میں تو ایکسٹریمزم ہے ہی نہیں، اعتدال، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جو چیزیں جو محاورے ہم انگریزی میں سنتے تھے، ہیومن از بورن ٹو ایئر وٹ ایور، دیٹ از آل بین ایکسپلینڈ ان قرآن ویری ویل. تو مجھے جو وہاں کا میرا ایکسپوئر ہے وہ ایکسپوئر میرا اس دنیا میں بڑا کام آتا ہے، اس دین میں بڑا کام آتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کو ترک کر دو، میں میوزک بھی سنتی ہوں، بہت سارے علماء بہت سارے لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پورا قرآن دیکھیں وہ ردم میں ہے، وہ رائمز میں ہے. اور جتنے بھی شاعر ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی ایک اللہ سے اپنی لا لگی ہوتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. کس قسم کی چیز سن رہے ہو وہ بری ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دین کو حوالے کر دیا. ایسے لوگ، قرآن سے کوئی نہیں ہلا، احادیث سے ہل گئے. قرآن میں کوئی فرقہ نہیں، قرآن میں بار بار کہتے ہیں فرقہ ورنے والا جہنمی ہے، فرقہ وار. ہم جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بڑے بڑے فرقے بھی ہیں. تو میں نے قرآن سے ہٹ کے کوئی چیز دیکھی نہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ میں احادیث کو نہیں مانتی، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بیسک تو قرآن ہے نا. جو چیز قرآن پاک میں نہیں ہے، اب کہتے ہیں جی 72 فرقے ہوں گے اور ان میں سے جی ایک فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا. قرآن پاک میں تو لکھا ہوا فرقہ واریت کرنے والا جنت میں ہی نہیں جائے گا، تو وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. تو میں ہر مسلمان کو جو تمام صحابہ کی عزت کرے، جو اہل بیت کی عزت کرے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، قرآن کو آخری کتاب مانے، وہ میرے لیے مسلمان ہے. اگین اب رابی پیرزادہ فاؤنڈیشن ڈز ناٹ ورک فار مسلمان اونلی، وہ انسان کے لیے کام کرتی ہے. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ جی ہندو ہے آپ اس کو یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں اس طرح سے. میں نے کہا تو کیا ہوا، یہ جی کرسچنز ہے تو کیا ہوا. اب میں کل جو میرا قرآن کلاس تھی اس میں تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ پیار سے بات کرو. اہل کتاب، کرسچنز اہل کتاب ہیں تو ان کے ساتھ برا کرنا تو آپ تو پھر قرآن کی دشمنی کر رہے ہو. ہمارا دین ہمیں صرف پیار، محبت، رحمت، اخلاص سکھاتا ہے. ہمارے مولوی ہمیں کاٹ دو، مار دو، جلا دو، زندہ جلا دو، لاشیں بچھا دو، یہ چلاتے ہیں. تو یہ فرق جو ہے یہ مجھے بتانا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ اباؤٹ اینی تھنگ. مجھے کسی انسان سے مجھے دنیا میں ڈر نہیں لگتا، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ میں کوئی بہت بڑے ادارے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو، یا چاہے وہ کسی ملک کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. آئی ڈونٹ ایون کیئر. ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ
رات کو اپنے سارے معاملات کرو اللہ کے حوالے اور آرام سے میٹھی نیند کرو. And you're good. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک, کہیں نہ جائے گا کیونکہ اس کے بعد رابی پیرزادہ سے مزید سوالات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم رابی پیرزادہ کے ساتھ ہیں. اچھا رابی بتائیے گا, بچپن میں رابی پیرزادہ شرارتی تھی یا انوسینٹ تھی یا بڑے پڑھاکو بچی تھی, کیا تھی؟ پڑھاکو اور بے حد شرارتی. پڑھاکو تو بہت تھی. اچھا اس وقت بھی ایک کومبو تھا. اف, اور اتنی شرارتی تھی کہ میں اپنی امی ابو کو کہتی ہوں کہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ نے مجھے پال پوس کے بڑا کر دیا. بہت شرارتی تھی اور پڑھاکو بہت تھی. اور شرارت بچپن کی آپ کو یاد آ رہی ہے کوئی؟ اتنی امی اوپر ہی تھی, آپ کو بلکہ ملوا دینا چاہیے تھا امی سے, گھر پر ہی تھی. کوئی ایک شرارت تو نہیں, بہت ساری شرارتیں. جیسے کلف ہینگر مووی آئی تھی تو میں نے اپنی بہنوں کے دوپٹے لے کر نا اوپر سے ڈش, آپ کو پتا ہوگا ڈش ٹی وی ہوا کرتا تھا پرانے, اوپر ڈش ہوتی تھی, اس سے باندھ کے پھر میں نیچے اتری. پھر مجھے نا لڑکوں کی مسجد دیکھنے کا بڑا شوق تھا, تو میں نے گیٹ اپ کیا لڑکوں کا اور ابو امی کو بتائے بغیر اپنے ملازم کی سائیکل پہ جا کر میں نے مسجد میں لڑکوں والی نماز پڑھی تھی. اچھا. تو میں بہت شرارتیں کرتی تھی. کبھی کوئی ایسی شرارت کی جس سے آپ کی پٹائی بھی ہوئی ہو؟ ہاں, پٹائی 2 دفعہ ہوئی ہے, اور ایک دفعہ تو میں ناران کا خان میں ایک گلیشیئر میں گھس گئی تھی. اچھا. پورے اسکول کے سامنے مار پڑی تھی ابا سے, ابا کا اسکول تھا. اچھا, اور دوسری دفعہ ہنزا میں وہ جو مائنز ہوتی ہیں نا روبی کی, اس پر اوپر چڑھ گئی تھی اور واپس آنے کا راستہ نہیں تھا, پھر پٹائی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ فلاحی کام بھی کر رہی ہیں, اپنا ایک برانڈ بھی چلا رہی ہیں, تو اس کے علاوہ جب فارغ وقت آپ کے پاس ہوتا ہے اس وقت کیا کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے میرے پاس فارغ وقت ہوگا؟ نہیں مطلب ٹی وی کچھ اس طرح, میوزک, کیا کوئی دیکھنے کا وقت ملتا ہے آپ کو؟ میوزک میں سن لیتی ہوں بٹ میرا دل ہی نہیں کرتا, اس کی وجہ ہے کہ میں تھرو آؤٹ ریسیٹیشن میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے تو ضرورت نہیں پڑتی. لیکن آئی سپوز کہ میں شاعری کر لیتی ہوں, سوچ لیتی ہوں. پینٹنگ تو خیر وہ تو میرا کام ہی ہے, کیلیگرافی بھی میرا کام ہے. فارغ وقت کم ہی ہوتا ہے, اس میں میں شاعری کرتی ہوں. شاعری کرتی ہیں. زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جو بڑا یادگار ہو, جو آپ کو بار بار کلک ہوتا ہو آپ کے مائنڈ میں, جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو کہ یہ جو لمحہ تھا یہ بڑا یادگار تھا؟ جب میں پہلی دفعہ عمرہ پہ جا رہی تھی نا, تو لوگوں نے نا مجھے کہا خانہ کعبہ کو دیکھ کے نا بڑی ہیبت آئے گی, بڑا ڈر سا لگے گا, ایسا لگے گا جیسے اللہ کا قہر ہے فلانا ہے. سارے جو آپ کے جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, سوری آپ سارے دیکھ بھی رہے ہوں گے, ہر ایک کی اپنی رائے ہے. تو میں نے نا, اچھا میں نے کہیں پہ سنا ہوا تھا کہ جو پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے اور جو دعا مانگی جائے نا وہ قبول ہوتی ہے. تو میں نے نا اپنی آنکھیں ایسے بند کر لیں اور میری اماں میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئیں اور بالکل خانہ کعبہ کے سامنے نا میں نے دعا مانگی کہ میرے ماں باپ کو نا جنت میں اعلیٰ مقام, حالانکہ میں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی, امی ابو کے لیے مانگی. تو جب میں نے ایسے آنکھیں کھول کے خانہ کعبہ کو فرسٹ ٹائم اپنے سامنے دیکھا نا, میں نے پینٹنگز بنائی ہوئی تھی خانہ کعبہ کی, مجھے سائز کا بھی نہیں اندازہ تھا کہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے, چھوٹا ہے. جب میں نے فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ کو سامنے دیکھا تو وہ جو مومنٹ تھی نا, مجھے آئی سپوز کہ 1.5-2 منٹ کے لیے نا آئی واز ان اے ٹرانس, اور مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے دعا کیا مانگنی ہے, اور مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میرا نام کیا ہے. آنیسٹلی مجھے نام تک بھول گیا تھا. اور میں خانہ کعبہ کو دیکھے گئی اور ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میٹرکس فلم نہیں دیکھی, وہ شاید فلمیں دیکھ کر اثر ہوا تھا کہ میرے نا وہ جو پارٹس ہیں نا اندر سے, وہ سارے اندر جا رہے ہیں, مووی کی طرح کا مجھے فیل ہوا. تو پھر بڑا فلمی سا وہ سین تھا. تو وہ جو ایک فیلنگ تھی نا خانہ کعبہ کو دیکھنے کی,